میں تعلقات میں زراعت میں بناتا پھرتا ہے، یہ کروں گا مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ کروں گا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کبھی ڈالر میں، کبھی پاؤنڈ میں، کبھی کرنسی میں، کبھی سونے میں، کبھی چاندی میں، کبھی گیس میں، کبھی بجلی میں، کبھی پیٹرول میں، کبھی مادی اسباب میں، مادی طاقتوں میں، اے کروں گا تو اے ہو جاتا، اے کروں گا تو اے ہو جاتا۔ اللہ فرماتے کل میں نے چل کر لے، میں نے تجھے ساری کی ساری کھلی چھوٹ دے دی، جتنا دل چاہتا ہے کر، جب تک چاہتا ہے کر۔ 50 سال کے بعد پوچھوں گا، 20 سال کے بعد پوچھوں گا، پیسے میں تجھے کیا کیتا ہے، پیسے نے بنایا کہ نقصان دیا، مال میں بنا یا نقصان ہوا۔ اللہ اکبر، کہاں سے تجھے شفا ملی، کہاں سے خیر ملی؟ اگر تو پھر موت کے وقت رو کے جائے گا، پھر تیری میری لڑائی ہو جائے گی۔ ایسا میں نے دیا تجھے کامیاب کیوں نہ کر سکا، اولاد میں نے دی تجھے کامیاب کیوں نہ کر سکی، خود میں برادری میں نے دیے تجھے کامیاب کر۔ خبردار، جماعت ماروں گا اوپر تو نے رو کے دکھایا، ساری چیزوں کے باوجود اب قبر میں روتا کیوں جا رہا ہے؟ پھر میرا اعلان سن، اما پارے کی سورہ قریش کے اندر اللہ نے اعلان کیا، مسئلوں کو حل کروانا چاہتے ہو، اولاد لینا چاہتے ہو، کاروبار لینا چاہتے ہو، بھوکے مٹانا چاہتے ہو، امن لینا چاہتے ہو، دنیا کے سکون لینا چاہتے ہو، آ جا قرآن والے قانون پر، قرآن والی سکھ پر عمل کر۔ الہ العالمین کیا فرمایا؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، تو میرے گھر میں آنا نہ چھوڑ، میں تیرے گھر میں آنا نہیں چھوڑوں گا۔ یا اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا تو میرے گھر میں آ کے نماز کا سجدہ کر جا۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، امن بھی میں دوں گا، رزق کے خزانوں کے دروازے بھی میں تیرے پہ کھول دوں گا۔ اتنی سی بات ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، عبادت کرو اس گھر والے رب کی۔ فرمایا میرے گھر میں آ کر سبحان ربی الاعلیٰ تو کہ الذی اطعمہم، گمان بھی نہیں ہوگا رزق وہاں سے عطا فرماؤں گا۔ ایک مانگے گا 10 عطا فرماؤں گا، 10 مانگے گا 70 عطا فرماؤں گا، 100 مانگے گا تجھے ہزاروں عطا فرماؤں گا۔ اے بندہ تو دے گا، کبھی جمع کرے گا، کبھی ضرب کرے گا اور کبھی تقسیم کرے گا۔ جب میری دینے کی باری آئے گی، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، گل گل کے انگلیوں پہ تو دے گا، جھولیاں بھر بھر کے دامن اللہ فرماتے میں واپس لوٹاؤں گا۔ آجا کر اگریمنٹ، آجا گھر پر نوٹ لکھ، بلا گواہ، لاسٹ کا پیپر لگا، اس پہ انگوٹھا، میں اپنی رحمت والی مہر لگاؤں۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، دی میری، پتر میرا، یہ درخت میرے، یہ مکان میرا، یہ دکان میری، یہ زراعت میری، یہ بیوی میری، اولاد میری۔ اللہ فرماتے ہیں 11ویں پارے کی آیت پہلے پڑھ کے دیکھ لیا کر۔ اے بندہ اگر تجھے حقیقت نہیں سمجھ آتی تو پھر میرے قرآن سے حقیقت سن۔ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اے میرا بندہ پہلے تو نے مجھے بیچ دیا، اللہ اکبر، بیچا ہوا مال کسی اور کو دیا جائے، ملکت میری ہو، سودا کسی اور کے ساتھ کر لے، بتا پھر جھگڑا پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ عدالتوں کے اندر کیس جائے گا، ہائی کورٹ میں کیس لڑا جائے گا، سیشن میں لڑا جائے گا، ایڈیشنل میں لڑا جائے گا، سپریم کورٹ میں لڑا جائے گا۔ فیصلہ تو اسی کے حق میں آئے گا جس نے پیسہ دے کر جگہ خریدی ہو۔ میرے اولاد دی، اس کے بدلے میرے بندے تجھے نعمتیں دی، ایمان کی دولت دی، سونا سچا نبی دیا، ختم نبوت کا عقیدہ دیا، عقیدہ توحید دیا، پہلے جان تو نے مجھے دے دی، پھر مال تو نے مجھے دے دیا۔ تیرے پاس اپنا ہے کیا؟ دکان میری تیرے پاس ہے، مکان میرا تیرے پاس ہے، اولاد میری میں تیرے پاس ہے، بچے میرے تیرے پاس ہے، یہ ساری کی ساری نعمتیں میری ہیں جو تجھے دی ہے۔ اے بندے جب میرے دیتے میں کچھ نہ سوچا، جب میں مانگتا ہوں تو سوچ کے اندر کیوں پڑ جاتا ہے؟ محمد شیر الفی صاحب جب بھوک لگتی ہے کیا کہتے ہو؟ روٹی سالن چٹنی دہی زردے پلاؤ کا انتظام ہے کہ نہیں؟ کہتے روٹی کا انتظام ہے کہ نہیں؟ تو روٹی مانگی، سالن میں نے ملا کے دے دیا، رائتا میں نے دے دیا، سلاد میں نے دے دی، زردے پلاؤ میں گوشت بریانی میں نے دے دی، بلائیاں میں نے دے دی، کھیر میں نے دے دی۔ اے بندہ لقمے کی اوقات نہیں تھی، اتنا بڑا دسترخوان سجایا، پھر بھی نہیں کہتا فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ صبح ناشتہ کرنے بیٹھا، سوچ تو صحیح رات کہاں گزاری؟ پتر بغاوت کر جائے، بیٹا بغاوت کر جائے، باپ گھر میں گھسنے نہیں دیتا، میں دیکھ کتنا رحیم کریم ہوں، میری بغاوت رات کو کرتا ہے، میں پھر بھی دسترخوان پر تجھے بٹھا دیتا ہوں۔
तूने तो नाश्ता मांगा था, चाय किसने दी? मैंने दी। रोटी घी वाली किसने दी? मैंने दी। उठा कोई नहीं। गाय को दूध देने के लिए मैंने खड़ा तैयार कर दिया। उधर घास खाती रही, दूध देती रही। ये थनों के अंदर रात को दूध किसने भरा? मैंने भरा। न तेरी ताकत थी, न तेरी माँ की ताकत थी। ए मेरा बंदा, ये फसलों जमीन को हुक्म किसने दिया? अल्लाह अकबर। अगर मैं इसे सख्त कर दूं, सारी दुनिया की मशीनी लग के जमीन में सुराख नहीं कर सकती। इस जमीन की मट्टी को नरम किसने किया? मैंने किया। जो हाथ मार के जमीन को उखाड़ के फेंकता है, आसमानों के रंग मैंने बदले। यूं करके हाथ उठाता है, बाहर से बरसा देता हूँ। सारी दुनिया दौड़ लगा ले, पानी की बोतल हासिल नहीं कर सकती। ए मेरा बंदा, नेमतें मैंने दी, लेकिन फिर भी तुझे शर्म नहीं आती। तेरी तो मिसाल वो है, नौकरी कहीं और करता है, तनख्वाह लेने कहीं और आ जाता है। فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ فَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ محبوب خدا چہرہ وضحا قرآن کریم بیت اللہ میں پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کی عبادت، اس کی کبریائی، اس کی سنائی، اس کی گہرا گیری سنا رہے ہیں۔ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، یہ ساتوں آسمان کو اللہ نے 2 دن کے اندر بنا کے رکھ دیا۔ فَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا، یہ ستارے، یہ چاند، یہ سورج اللہ نے 2 دن کے اندر سارے کے سارے سجا کے مزین آسمان کو کر دیا۔ مکے کا کافر عقبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا تھا۔ جب اس نے زبان سے سنا کہ اے مکے کے سردار ادھر آ جاؤ، اللہ اکبر، دیکھو کیا کر رہا ہے۔ پہلے تو اس نے کھڑے ہو کے اعلان کیا، لوگوں میرے پہ جبرائیل وحی لے کے آیا۔ پھر یہ اعلان کر رہا ہے، اللہ نے تاج نبوت میرے سر پہ سجایا۔ اب یہ اعلان کر رہا ہے، اس رب کی عبادت کرو، لات کو چھوڑ دو، منات کو چھوڑ دو، عزا کو چھوڑ دو، حمل کو چھوڑ دو۔ اس رب کی عبادت کرو جسے اپنے ہاتھوں سے بنایا نہیں، جسے دیکھا نہیں، جو کھاتا نہیں، جو پیتا نہیں، جو ہمارے سامنے ہماری آنکھوں سے اوجل ہے، اور اس رب کی طاقت سے ہمیں ڈرا رہا ہے، ہم سرداروں کو ڈرا رہا ہے۔ کہتا اس رب کی عبادت کرو جس نے آسمان کو 2 دن کے اندر بنا کے رکھ دیا۔ جبرائیل علیہ السلام ہے، محبوبہ عقبہ کی بات سنی ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، کہ آپ کے پیچھے کیا سرائیاں چیمہ گوئیاں کر رہا ہے، مکے کے سرداروں کو بلا بلا کے کہہ رہے ہیں، دیکھو تو صحیح، یہ اس رب کی طرف بلا رہے ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے جو نظر نہیں آتا، پکڑ سے باہر ہے، پگ سے باہر ہے، جسے بنایا نہیں، جسے کھلایا نہیں، جسے دیکھا نہیں، ہم کیسے مان جائے؟ ہم تو تجھے خدا کا نبی نہیں مانتے ہیں، تیرے رب کو کیسے ماننے؟ اگر رب کو مان جائے، کیسے مان جائے؟ کتنا بڑا آسمان 2 دن کے اندر بن سکتا ہے؟ جبرائیل میں کیا جواب دوں؟ کبھی سے منہ کیجیے۔ فَإِنْ عَارَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ کہاں گئی قوم عاد، کہاں گئی قوم ثمود؟ وہ پہاڑوں میں گھر بنانے والے، وہ بڑے بڑے قداور، وہ ناخنوں کے ذریعے سے بڑے بڑے پتھروں کو اٹھا کے پھینکنے والے، کہاں چلے گئے وہ لوگ؟ 120 ہاتھ کے قد والے، کہاں چلے گئے وہ لوگ؟ اللہ اکبر، کہاں چلے گئے؟ پہاڑوں سے اونچا جن کا قد تھا، انہوں نے بھی سرکشی کی تھی، انہوں نے بھی اپنے وقت کے نبی سے کہا تھا اللہ تعالیٰ کو کہ پہاڑ یہ زمین آسمان اکیلا کیسے بنا سکتا ہے؟ اللہ کی سنت ہے، جب لوگ نہ ماننے ہیں تو اللہ کو ایسے لوگوں کی ضرورت کوئی نہیں، پھا پھا کر دیتا ہے۔ قوم عاد نے بھی ایسے کہا تھا، قوم ثمود نے بھی ایسا کہا تھا، اللہ نے انہیں دوسرا ساتھ زمین پہ لانے نہیں دیا۔ اگر تم بھی بغاوت کرو گے تمہارا حال ایسے کیا جائے گا۔ عقبہ آگے بڑھا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یوں کر کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، اے محمد ٹھیک ہے، تیری بات سے تو اختلاف ہے، تیری ذات سے اختلاف نہیں ہو سکتا، ہم نے دیکھا بھی، ہم نے سنا ہے، یہ اشارہ آسمان کی طرف تو کرتا ہے، مالک تیرے شہروں پہ فیصلے فرما دیتا ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ محبوبہ تو اشارے کر دیتا ہے، میں قبلے تبدیل کر دیتا ہوں، تو انگلی اٹھا دیتا ہے، میں عمر فاروق کو اٹھا کے تیرے قدموں پہ بٹھا دیتا ہوں۔ بہت بکواس بند کریں، جہاں بیٹھتا ہے میرے گلے کرتا ہے، چائے کی پیالی ٹسر ٹسر کر کے پیتا رہے گا، آسمان کی طرف دیکھتا رہے گا، مال کا تیری مرضی، بے شرما، اگر میری مرضی مانتا تو یہاں بیٹھا ہوتا،
اگر میری مرضی کے مطابق چلتا تو تاش کھیلتا، میری مرضی کے مطابق چلتا، بڑھاپے میں تجھے شرم نہیں آتی، لٹھ لے کے چلتا ہے، اپنے سارے چلا نہیں جاتا، تجھے شرم نہیں آتی درختوں کے نیچے بیٹھ کر وہ بیٹیوں کے سامنے تاش کھیلتا ہے، سٹے بازی کرتا ہے، اور نوجوان کہاں تیری غیرت مر گئی؟ 20 میچ پر ماؤں کا زیور لگانے والا، بیوی کی چوڑیاں اتار کے بیچنے والا، تجھے بہت یاد نہیں؟ بیٹے بیٹیوں کی شادی پر شراب عام کر کے اور لڑکیوں کو نچانے والوں، اللہ اکبر، تجھے جنت کی حور کا دیدار نہیں کرنا، تجھے اس کے ساتھ نکاح نہیں کرنا تو کیا کر رہا ہے؟ تیری عقل کہاں چلی گئی؟ تیرا دماغ کہاں خراب ہو گیا؟ اے میرا بندہ، کسی کی بیٹی کو اپنی خوشیوں میں نچاتا ہے، آنے والے وقتوں میں اپنی غمیوں میں لوگ تیری بیٹیوں کو نچائیں گے، ہو کے رہے گا؟ نچا اپنی زندگی کی خوشی میں تو روٹیوں کی خاطر نہ نچوا دوں تو پھر میری خدائی کیسی؟ ڈر میرے سے، طاقت میری، حکومت میری، مال میرا، دولت میری، عزت میری، ذلت میری، تو بھی میرا ہے جو آج میرا نہیں بن رہا۔ جس چیز کو میرے کا میری ہونے کا لفظ ہے، تجھے دا میرا کٹنا ہی نہیں، پیسے دا، مال دا، پیو دا، امی دا، ابے دا، ٹھیک ہے پھر ان کا بن گیا، قیامت کے دن پھر تیرا میرا جھگڑا ہوگا، دنیا دیکھے گی، صلح کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ سمجھ رہا میری بات کو؟ کل یہ نہ کہنا کہ تجھے سمجھانے والا ڈرانے والا کوئی نہیں آیا، کرا مسجد کے لاؤڈ اسپیکروں کی اذان بند، لا فور شیڈول، لا زبان بندی، تیرے باپ سے میرا قرآن نہیں رکا، تیرے سے کیا رکے گا؟ کتنے آئے؟ ابو جہل سے بڑا فرعون کوئی نہیں تھا، ہم نے اسے تو ہاتھوں میں مسل کے رکھ دیا، تیری بھی اوقات کوئی نہیں، کل بھی قرآن کی بہاریں موجود تھی، آج بھی قیامت آ جائے گی، اللہ کی قسم سب کچھ ختم ہو جائے گا، قرآن بھی باقی رہے گا، محمد کا فرمان بھی باقی رہے گا۔ سبحان اللہ۔ خبردار، یہ گیدڑ بھمکیاں کسی اور کو دینا، ہم تیرے ڈراوے میں بہکاوے میں آنے والے کوئی نہیں، تو ہے کیا؟ هل أتى للإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إلا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ ہم نے اس مادے سے تجھے بنایا، اگر ہاتھ پہ لگ جائے 3 مرتبہ پانی ڈالے پھر بھی اس کے اندر سے بدبو آتی ہے، بس کر، باٹی چھپڑے کر، مدینے کے مکے کی اربیل پرفیوم لگا، تیری مرضی، اگر میں نے تھوڑا سا سراغ کر دیا ایسی بدبو تیرے جسم سے آئے گی، تیرے اس جنازے کو کندھا دینے والا بھی کوئی نہیں آئے گا، تو بات کرے اپنی۔ جب دیکھتا انگلی میرے پر اٹھاتا ہے، کیا بگاڑا میں نے تیرا؟ ایک پانی کا قطرہ تھا، کہاں سے کہاں لا کے کھڑا کر دیا، میں نے تیرا بگاڑا؟ تو نے روٹی مانگی میں نے نہ دی، میں نے دے دی، میں نے تیرا کچھ بگاڑا؟ تو نے پانی مانگا میں نے دیا، میں نے تیرا کچھ بگاڑا؟ تو نے صحت مانگی میں نے انکار کیا، میں نے تیرا کچھ بگاڑا؟ تو نے جوانی صحت نیند مانگی، اللہ اکبر، بستر مانگا، چرپائی مانگی، بیوی مانگی، بچے، کبھی میں نے انکار کیا ہو؟ جب میں تیری بات ماننے میں انکار نہیں کرتا، اے میرا بندہ، جب میں تجھے بلاؤں تو انکار کیوں کر دیتا ہے؟ اگر تو میری بات ماننے نہ ماننے انکار کرے اور اپنی باتیں ساری میرے سے منوائے، غلطیاں تیری کرے، نحوس سے قدور سے تیری ہو، جس کی وجہ سے قبولیت والے راستے کے دروازے بند ہو جائے، پھر بتا تیرا میرا جھگڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میں کو چہرہ ایسا بنا کے ایسا بناؤں گا، میں کو سر کے بال ایسے بنا کے ایسے بناؤں گا، میں کو کپڑے ایسے پہن دو ایسے پہنتا ہے، ہر کام میں میری نافرمانی، میری مخالفت، بتا پھر تیری میری لڑائی ہوگی، میدان لگے گا، اللہ اکبر، اس میدان میں تو اپنی طاقت کے ساتھ آئی ہو، تیرا اللہ اپنی طاقت کے ساتھ آئے گا، تیری میری لڑائی بڑھتی کوئی نہیں، تیرا میرا جھگڑا بڑھتا کوئی نہیں، تو میرا مقابلی کوئی نہیں، تیرا معیاری کوئی نہیں، پھونک ماروں تیری داستان میں ملے داستانوں میں، اسرائیل کو تیرے دروازے پہ بھیج دوں، تیرے گھر کے گھر کو اجاڑ کے رکھ دے، زمین کو اشارہ کروں سارے غلے اگل جائے، ہاتھ ملتا رہ جائے، کوئی بیماری تیرے دانوں میں، تیرے جھونے میں، تیری کپاس میں، تیرے گندم میں ڈال دوں، اتنی سی کیڑی تیرے مستقبل کو برباد کر کے رکھ دے، آ کر مقابلہ، پیسہ پیسہ پیسہ، دنیا مطلب دیے، دنیا پیسے دیے،
ایسا ہوئی تھا سب کچھ ہوئی اللہ فرماندے آ جا. ابھی پنو عقیل کا اجتماع تھا میرے عزیزوں نومبر کے مہینے میں. ہم وہاں گئے صبح کا وقت تھا. ایک ایس صاحب سوئی گیس کے محکمے کے دعا کرانے کے لیے آئے. حضرت جی دعا فرما دو اولاد کوئی نہیں. اللہ اکبر. کہ پیسہ پاس مال پاس کوٹی پاس زراعت پاس رقبہ پاس اولاد کوئی نہیں. ایک پیسہ. میں نے کہا علاج کہ ہر جگہ چلا گیا. بیوی بھی چیک کرائی ماں میں نے اپنا آپ چیک کرایا بیوی کو بھی چیک کرایا ساری خیرانے. میں نے کہا یہ تو مسئلہ خیر ہے ہی نہیں. اگر خیر ہوتی تو عبدالناس کو دعا کرانے نہ آتا. کراچی سے لے کر پشاور تک کوئٹہ کے پہاڑوں سے لے کر کاغان نران کی برفباریوں تک ہر جگہ ملا. کہیں سے خیر نہیں ہوئی. ہر جگہ ہر میڈیکل سینٹر ہر اسپتال گیا کہیں سے خیر نہیں ملی. اور جب دعا کرو فرمایا میں نے کہا میرے دعا کروانے سے پہلے ایک اسپتال میں چلا جا. وارڈ بھی بتاؤں گا ڈاکٹر بھی بتاؤں گا فیس بھی بتاؤں گا. خیر نہ ملے تو عبدالحنان جیسا پر اعتماد کرنا چھوڑ دینا. کمالی صاحب جلدی جلدی بتاؤ. میرے کا دعا بعد میں کرائی ہو. میں اسپتال کا نام بتاؤں اپنے موبائل میں لکھ لے. میں تجھے ڈاکٹر وارڈ کا نام لکھ لے. سارے اسپتال گیا کہیں سے کچھ نہ ملا. میں نے کہا اس اسپتال میں چلا جا. کون سا؟ میں نے کہا اسپتال کا نام تہجد ہے وارڈ کا نام مصلی ہے اللہ اکبر ڈاکٹر کا نام اللہ ہے اور فیس اس کی 2 آنسو ہے. اگر تیرا دل کرے اس ڈاکٹر پر اعتماد ہو وضو کر کے رات کو اپنی بیوی کو ساتھ لے کے مصلی پر بیٹھ جا. 2 رکعت صلاۃ الحاجت پر رو 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 کہ سبحان ربی الاعلی کہ جب تو سجدے سے اٹھے آنکھوں پر آنسوں کی لڑی دکھا دے. سلام پھیرنے کے بعد یوں کر کے ہاتھ اٹھا کہ ربا جیسے زکریا کے گھر کو آباد کیا تھا اللہ میرے گھر کو آباد کر دے. رب اکبر کی قسم اگر یہ رونا تیرا آنسو خدا کو پسند آ گیا ہاتھ نیچے بعد میں آئے گا اللہ تیری گھر والی کی گود پہلے آباد فرمائے گا. جہاں جانا چاہیے تھا وہ تو جاتے کوئی نہیں. گند کی ڈھیریوں پہ جا کے خیر مانگ رہے ہو. کس دکان کے اوپر بیٹھ کے کہہ رہے ہو مولا رحمت برسا اس دکان پر جس کا سارا سامان سود پر. ابھی تو چائے لوگ مجھے پلا رہا تھا اور چائے پلاتے ہوئے کہہ رہا تھا مولوی صاحب جھوٹ نہ بولیے تو کاروبار نہیں چلتا. یا خیر آئے گی. کہہ رہا مولا تیری مرضی کو بڑا گاہک بھیج دے. اللہ فرماتے شرم نہیں آتی. ابھی تو تیرا ملازم کہہ رہا تھا پرانا سودا پرانی دال خراب ہو گئی. اللہ اکبر تو کہتا چڑیوں کو ڈال دے جانوروں کو ڈال دے تو کیسی پرسوں جڑی بوری آئی ہیں وہ ملا کے بیچ دے. تو میری مخلوق کو دھوکہ دیا رحمت ہے میں تیرے پہ برساؤں. چھوڑا تو نے مجھے کہا گوشت میں پانی تو نے لگایا. چھوڑا تو نے مجھے کہا مرچوں کے اندر گند تو نے ڈال کے دیا. پرانی سبزیوں پہ پانی ڈالا. امیر کے لیے وہاں سے سبزی غریب کے لیے. اوے تجھے پتہ نہیں غریبوں کے ساتھ اللہ ہے. مزدور بھی بغاوت کرنے سے مستری بھی بغاوت کرنے سے سیمنٹ دیتے میں اللہ اکبر 2 نمبری چل رہی ہے. دیواروں میں سریوں میں 2 نمبری چل رہی ہے. یقین جانو مسلمانوں اللہ اکبر حرم شریف میں کافی وقت پچھلے دنوں گزار کے آیا اور آتے ہوئے جمعے کے خطبے میں کہا تھا میں نے کہا یار وہ خدا کی قسم اپنے چاہنے والے جو تمہارے پردیش میں مکے مدینے میں مزدوریاں کر رہے ہیں ان سے فرمائش نہ کیا کرو میرے لیے گھڑی لے کے آوی میرے لیے موبائل لے کے آوی. تمہاری گھڑیاں تمہارے موبائل انہیں مدینے میں 2 نمبری کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں. ڈسپینسر کو پتا یہ 2 نمبر شربت ہے اور کمپنی دے رہی ہے 220 روپے کا شربت مجھے 75 روپے میں دے کے جا رہی ہے. کہ اندر تم 150 کا بیچ دے. تجھے نہیں پتا اس 75 روپے نے جس کی 75 روپے سے تیرے گھر کے اندر ½ کلو مرغی آئی اس 75 روپے نے کتنے معصوموں کی جان کو لے لیا. کتنے کھلتے پھولوں پر میرے عزیزوں مرجھاہٹ آ گئی. کسی کی ماں نہ بچی کسی کا باپ نہ بچا. اسپتالوں پہ جا کے دیکھ لو دور نہ جاؤ
पक्कर के सेंटर अस्पताल में जाके देख लो, रेडी वाला बगावत कर रहा है, चने वाला बगावत कर रहा है, समोसे वाला बगावत कर रहा है। यकीन जानो मैं तो पहले मरा हुआ था, पहले मैं अपने बाप का इलाज कराता थक गया, फिर मैं अस्पताल लेके आया, मुझे डॉक्टर ने मुंह न लगाया क्योंकि मेरे पास पैसा ना था, मुझे वहाँ की सिक्योरिटी ने मुंह न लगाया, मेरे पास पैसा ना था, चौकीदार ने मुझे बाहर खड़ा कर दिया, मेरे पास पैसा ना था, रेड़े कांटे के ऊपर बाप को उठा के लाया, एम्बुलेंस का मेरे पास पैसा ना था, डॉक्टर ने कमरे में बाहर निकाल दिया कि अपने नंबर त्यागी, इसलिए मेरे पास पैसा ना था। अल्लाह अकबर, अस्पताल वालों ने अपने पास से दवाइयां ना दी क्योंकि मेरे पास सिफारिश ना थी। मैं धक्के खाता रहा, कभी वार्ड में, कभी बाजार में, कभी स्टोर में, कभी वार्ड में, कभी लेबोरेटरी में जाता रहा। जब मैं थक गया, मैं रेडी वाले को समझा ये मेरा मसीह है, इसने चाय केक लगा रखे हैं, इलाके शहर में 30 रुपए का कप, इसने 60 रुपए दिया। उस वक्त मुझे एहसास हो गया कि हर आदमी अपने हाथ में छुरा लिए खड़ा हुआ है। आएगी मैयत को गुसल देने वाला कह रहा मैनू फारक करो जी, कबर के ऊपर मट्टी डालने वाला कह रहा फारक करो जी, डेथ सर्टिफिकेट ले जाओ, अल्लाह अकबर, पैसा जमा कराओ, जल्दी करो, वक्त नहीं है। अल्लाह फरमा रहा कर, ये तो पहले मरे पड़े, हालात नहीं ने मारा, औलाद नहीं ने मारा, कारोबार नहीं ने मारा, मसाइल ने मारा, ये तो भूख की मार नहीं। अब ये दर्दमंद कोई माँ की खिरात, कोई बाप की जिंदगी की खिरात लेने आया, तू तो मसीहा था, मसीहा। अल्लाह अकबर, कर तू तो अल्लाह की रहमत का रूप था, ये तूने क्या हरकतें शुरू कर दी। सब डॉक्टरों की बात नहीं करता, वकीलों के चैम्बर में चले जाओ, मुझे किसी ने अल्लाह मेरा केस न लिया, किस लिए मेरे पास पैसा नहीं था। बेवफाई करके हाथ जोड़ दी गई, मेरा पुत्र नजायज फंसाया है, मेरा पुत्र नजायज, खाने वालों ने सुनी, इंतजामिया वालों ने सुनी, तुम तो ख्याल करते, तुम्हारी अक्ल, तुम्हारी नस्ल, तुम तो फौजी हो। अल्लाह अकबर, तुम्हारा महकमा तो खत्ताब के बेटे उमर फारूक ने कायम किया था। अमीर आदमी की सिफारिश हो, बिल वाले चेक दे देते हैं, गरीब की सिफारिश कोई नहीं, 6 जमीने रुलता रहता है, तुम्हें पढ़ना नहीं। इस फैक्ट्री में खुशहाली कहां से आएगी, ये बिल सारा साल कैसे चलेगी, यकीन जान इस कबाब का रस कैसे बढ़ेगा, जिसमें हर जगह 2 नंबरी, हर जगह 2 नंबरी, कोई भी मेरे अजीज हो खैर डालने को, कोई भी वसीया अमल कर हाथ पकड़ने को तैयार कोई नहीं। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद भी फरमाया था, आपके लिए, मेरे लिए, जब मदरसा गुलशन साहबा में आने वालों के लिए, क्या नबी ने नहीं फरमाया था, मोमिन सब कुछ कर सकता है लेकिन धोखा नहीं दे सकता, मोमिन सब कुछ कर सकता है लेकिन झूठ नहीं बोल सकता। अब ईमानदारी से बताओ, अल्लाह का नबी सच्चा या हम सच्चे? तो फिर मेरे अजीजों, बिस्तर पे बीवी से झूठ, मूर्ति खाने में बच्चों से झूठ, मरीज डॉक्टर से, डॉक्टर मरीज से झूठ, पीर मुरीद से, उस्ताद शगीर से, कौन सा सच्चा महकमा? जिस मुल्क का कौमी दीनी अप्रैल फूल हो, झूठ का दिन हो, ये कौम कुरान में तरक्की कहाँ कर सकती है? जिस कौम का मेरा दिन हो, दिन वैलेंटाइन डे बन जाए, अल्लाह अकबर, चाचा मामे की बेटी को, चाचे का बेटा मामे की बेटी को गुलाब का फूल दे रहा है, कहता मेरे से हाथ पर टक्का लगा ले, इसे चाचे की दाढ़ी का ख्याल नहीं आया, बेवा माफी की, अल्लाह अकबर, यतीमियों का ख्याल नहीं आया, उसे चिट्ठी चादर का ख्याल नहीं आया, उसे रेडी वाले का ख्याल नहीं आया, उसे फेरी वाले का ख्याल नहीं आया। मैं शर्म करता, चल गैरों ने पर्दे उठाए तो बड़ा बल के पर्दे डाल देता, लेकिन क्या करूं, चाचे का घर भतीजे से महफूज कोई नहीं, बापे का घर बहन जैसे महफूज कोई नहीं, पप्पी का घर महफूज कोई नहीं, और लोगों भतीजे भांजे तो दूर की बात है, आज भाइयों से बहने महफूज कोई नहीं। ऐसे बुनियादी लिबास पहन लिए मेरे बच्चों ने, हाय हाय मेरे बच्चों, मैं क्या करूं, तेरे घर में मैं राबिया कहां देखूं, तेरे घर में मैं हाजरा फातिमा कहां देखूं,
جب بھائی ننگا ہو کے بہن کے آگے کھڑا ہو جائے تو بہن سے امید رکھے یہ پردے کٹے گی. قمیض کوئی نہیں، چڈے پہن کر حیا والے اعضاء ابھر کے بہنوں کو نظر آ رہے ہیں تو مرنا یاد کیوں نہیں آتا؟ میرے پیارو خدا کے واسطے بس کرے، تھک جائے. پرندے کی مثال لو، صبح 6 بجے اپنے گھونسلے سے اڑا، شام میرے عزیزوں شام کے اذان سے پہلے پرندہ بھی تھک کر کے آ گیا. اللہ فرماتے جانوروں سے بدتر کیوں زندگی گزار رہا ہے؟ ایک جانور تھک کے واپس لوٹ آیا تو کیسا جانور ہے؟ گناہ کرتے آگے جا رہے واپس لوٹ کے نہیں آ رہا ہے. جہاں دیکھ لو بے دینی، جہاں دیکھ لو. وہ مدرسے کیا کریں گے؟ گھر کے گھر جہالت پر ہو، وہ ایک حافظ قرآن کیا کرے گا؟ وہ ایک عالم دین کیا کرے گا؟ آج کسی کو کوئی اللہ کا شکر کر، اور کیڑی گل کا شکر کرنا؟ اللہ فرماتا ہے یہ ہاتھ اگر میں نے تیرا یہ بٹن دبا دیا تو ہاتھ کوئی ایسے نہیں کر سکتا، ایسے ٹیڑھا ٹیڑھا لے کے پھرے گا. صحیح سال رات کو بستر پہ لٹاؤں گا، صبح تیری سانس سے بھی کھینچ لوں گا. آج جسے چودھری کہہ رہی ہے کل لوگ اسے مردہ میت کہنے لگ جائیں گے. بس کر اتنا بوجھ زمین پر ڈال جتنا زمین کے نیچے آنا ہے. میرا بندہ تیرے بوجھ میں برداشت کروں گا، تو میرا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا ہے. آنا ہے مٹی کی ڈھیری میں، آنا ہے مٹی کی ڈھیری میں آنا ہے. وہ میرے پاس میں ہے جس کا جواب دیتے تجھے مزہ آئے، وہ نہ دے جس کا جواب دیتے رہتے سر شرف سے جھک جائے. وَإِلَّا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اب تو دیکھیں گے کہ تمہیں کیا آگے بھیجا. قیامت کے دل مال والا کامیاب نہیں، اولاد والا کامیاب نہیں. اللہ پھر کون کامیاب ہے؟ فرمایا جسے جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کے دروازوں سے داخل کر دیا گیا، پھر تو اعلان نہیں کرے گا، تیرا رب اعلان کرے گا اور لوگوں فلاں کا بیٹا وہ جنت میں جا رہا ہے. عرش والا کہہ رہا ہے دیکھو وہ کامیاب ہو گیا. رہی ہے دنیا، نہ تھی نہ ہے نہ رہے گی، نہ تیری بنی تھی نہ تیرے باپ کی نہ تیری ماں کی. چوڑیاں نہیں اتروائی میں نے تیری ماں کی، نہیں یقین آتا یہ چوڑیاں تو اس کے باپ نے تیرے نانے نے حلال کی کمائی محنت سے بنوائی تھی. نہیں اتروائے میں نے کانوں کی بالیاں، دبئی کے کمبل میرے نہیں چھین لیے. اللہ اکبر وہ بسترے لال رنگ کے میرے نہیں چھین لیے. وہ قبر موت نے بے وفائی کر کے نہیں لے لیے. جس مکان پہ لکھا تھا ڈیرا حاجی الیار کا، کس کا ڈیرا؟ وہ حاجی کہاں چلا گیا؟ وہ الیار کہاں چلا گیا؟ وہ ڈیرا کہاں چلا گیا؟ جس زمین کو دیکھ کے کہا ساری فصل اللہ کی خیر میری ہے، یہ فصل رہ گئی میری کہنے والا کہاں چلا گیا؟ بکتے کہاں؟ کپڑے پڑے ہیں تیرے، جوتے بھی یہی پڑے ہوئے، تیرا پیسہ یہی پڑا، تیرے برتن تیرا موبائل بھی یہ پڑا، تیری بیوی دیکھ بیٹھی کھانا کھا رہی ہے، تیرے بچے دیکھ چھتے پٹکے اڑا رہے ہیں، واڈویلنگ کر رہے ہیں، وہ تیری زمین پہ کھڑے ہو کے کبوتر بازی کر رہے ہیں. کہاں چلے گئے؟ کہتا سی میری نہیں، میری نہیں، صرف تیری مٹی دی ڈھیری، اور وہ بھی پتہ نہیں تیری ہے کہ نہیں ہے. نہیں یقین آتا آ کے دیکھ لے، عمل اچھے لے کے آ تو سکون سے سوئے گا، ورنہ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے تجھے سانس لینے بھی نہیں دوں گا. یہ تیری خالہ کا گھر نہیں، تیری زمین نہیں، تیرا اے سی روم نہیں، تیری بیوی کی سیج نہیں، یہ پٹی کا گھر ہے، یہ وہ قید خانہ ہے. اگر اچھے عمل لے کے آیا تو جنت کے ٹکٹ کے اصول کے لیے انتظار کرنا پڑے گا. اگر عمل اچھے نہ لے کے آیا تو ایسا تڑپاؤں گا کہ میدان ماسٹر کا منظر بھول جائے گا. میرے پیارو یہ دنیا تھوڑی سی ہے، یقین جانو. آپ بھی سمجھتے ہوں گے مولوی جدو کہتا ہے نہیں ہاں دنیا کون سی ہونی چاہیے؟ وہ دنیا جسے دے کے لینے والا بھی راضی ہو اور دینے والا بھی راضی ہو. حلال مال ہو کروڑوں کا ہو پرواہ کوئی نہیں، زکات اس کی ادا ہوتی رہے، نصاب اس کا ادا ہوتا رہے. میرے بندے جب میں تیرے سے مانگوں انکار نہ کر. میری مسجدیں، میرے گھر، میرے دینی ادارے، رفاع عامہ کے کام اللہ اکبر کیے، میری امی دا حکم ہے، کدا حکم ہے؟ میرے ابے دا حکم ہے، میرے پیو دا حکم ہے. اللہ فرماتے میرا بھی حکم ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر.
चार हुक्म अल्लाह के, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है अदल और इंसाफ का, अल्लाहु अकबर वल इहसान, यअमुरु बिल अदल वल इहसान व इताइ दिल कुर्बा, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है अपने करीबियों का, व नहा अनिल फहशाइ वल मुनकर, नाफरमानी से फाहिश बातों से बाज आ जाओ। ये अल्लाह का हुक्म है, तेरे लिए भी यकसा, मेरे लिए भी यकसा, नबियों के लिए बराबर, वलियों के लिए बराबर, सिद्दीक को भी यही हुक्म मिला, उमर को भी यही हुक्म मिला, हजरत उस्मान को भी यही हुक्म मिला, अली को भी यही हुक्म मिला, कातिब वही अमीर मुआविया को भी यही हुक्म मिला, मेरे अजीजों जामिल कुर्बान कुरान उस्मान दिशान को भी यही हुक्म मिला, खत्ताब को भी यही हुक्म मिला, सानियत से इसगार सानियत नहीं जुमा फिलगार को भी यही हुक्म मिला। अल्लाह अकबर, मेरे अजीजों कानून यकसा, कुरान यकसा, हुक्म यकसा, सबके लिए एक हुक्म है। और मैं मेरा बंदा अल्लाह अकबर, ये हुक्म मैंने अपने नबी को दिया, अगर मेरी मान कर चलेगा तो हक में नबूवत का ताज बरकरार रखा जाएगा। वलक़द ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक लइन अशरकता लयहबतन्ना अमलुका व लतकूनन्ना मिनल खासिरीन। अगर मेरा नबी मेरी मान के चलेगा, अपने रसूल का ताज तेरे सर पे पहनाऊंगा, अगर मेरी नहीं मानेगा, किसी और की ख्वाहिशात पे चलेगा, तेरी मर्जी चल, लेकिन ताज नबूवत मुझे वापिस करना पड़ेगा। ये खसारे वालों में होंगे, आर्डर सबके लिए अच्छा। अगर ख्वाहिशात पर जिंदगी गुजारोगे फिर तुम्हारा हमारा ताल्लुक कोई नहीं, अगर मेरी मर्जी पर जिंदगी गुजारोगे फिर ताल्लुक ऐसे रहेंगे, यहाँ भी मुलाकात के बहाने मिलेंगे, जन्नत में मुलाकात मिलेगी, अगर मेरी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे। अब जिंदगी क्या, अल्लाह का हुक्म सुनना भाई, अल्लाह का हुक्म, इस वक्त मैं यहाँ बैठा हूं, इस वक्त अल्लाह का हुक्म क्या है, उस पर मेरे नबी का तरीका क्या है, इस हुक्म को मेरे नबी ने कैसे पूरा किया। एक होता है अतात, एक होता है इत्तबा। अतात वो कि अल्लाह का नबी जिस चीज के कहने का हुक्म दे दे, इत्तबा वो कि किया है, करने का हुक्म नहीं दिया। साहबा ईमान वाले, साहबा शान वाले, साहबा कमाल वाले अतात भी करके चले गए, नबी की तबाह भी करके चले गए। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के कुर्ते का सीनियों करके पड़ा था, अल्लाह अकबर, आपने घर से छुरी मंगवाई, छुरी से अपने कुर्ते को भटंगा सा काट लिया, कोई चौड़ा कोई मोटा कोई पतला इधर उधर से काट लिया। साहबा कहने लगे उमर घर करीब है, सामने दरवाजा है, पर्दा हिल रहा है, बेटे तेरे पास बैठे हैं, खादिम तेरे पास बैठे हैं, हुक्म करता कुर्ता उतार के देता, घर ले जाते और जहाँ कर घर वाले तेरे सिलाई करके दे देते, अच्छी तरह तेरी सिलाई होती, निफासत के साथ ही देते। आज उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपना रुख मस्जिद नबवी में अम्मा आयशा के हुजरे की तरफ यूं करके मोड़ लिया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र सर को देख के रोने लग गए कि अल्लाह की कसम अकल भी ज्यादा, शक्ल भी ज्यादा, मुझे पता है घर वाले निफासत से सीखे देते, मैं क्या करूं, मैं खुदा की कसम ना इस तरह करता, अगर मैंने आमना के लाल को ऐसे ना किए करता देखा होता। अल्लाह के नबी के कुर्ते का आस्तीन बढ़ गया था, बाप पैगंबर ने भी अमल किया, मुझे पता इसमें जजा सजा कोई नहीं, लेकिन मोहम्मद का तरीका तो जिंदा हो गया। मजमा बैठा हुआ है, साहबा इकराम की अल्लाह अकबर, बेटा भी सामने बैठा हुआ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह अकबर हदीस पाक बयान की, उत्तर ने क्या, हाँ जी हाँ, अल्लाह का शुक्र है नबी की हदीस है, अगर यूं हो जाता, हज उमर की रखनी घुरी पई, उतरा उमर के घर में, अगर कहां से आ गई, हमने तो नेजों पे चढ़ने का, नेजे की नोकों पर चढ़ने का वादा किया, उमर के घर में अगर कहां से आ गई, सर उठाया, बाप के चेहरे का रंग बदला देखा, किसने, बेटे ने, तब पुत्रा उमर की गैरत ने फैसला किया, की फैसला का हुजूर की बात उस पर अगर आ जाए तो फिर इस घर की छत के नीचे या तू रहेगा या मैं रहूंगा, दोनों को जाना होगा, बात नबी की हो और अगर आ जाए निकल से पुत्रा करो, उधर पे होता चेहरा सके, अबू आ निकल निकल, बाप का रिश्ता खत्म, तेरी जुर्रत कैसे नबी की बात पर अगर कह दिया। बेटा दौड़ा दौड़ा सही ना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के घर चला गया, बुआ खड़काया, चाचा जी के जी के जल्दी घर आ जाओ, क्यों क्या हुआ, अब्बे ने मुझे घर से निकाल दिया, अल्लाह के नबी की हदीस थी, मैंने तौहीद नहीं की, मैंने जानबूझ के ना कहा, मैंने तो अपने आप को समझाने के लिए कहा, अगर यूं हो जाता तो शादी ना होती, अगर ये हो जाता,
صدیق جب کبھی قریب دیکھی اور بیٹے کا سر نیچے ہو گیا، ہاتھ پکڑا، گھر لے گئے۔ عمر جی تو بیٹے نے یوں کر دیا، کوئی بات نہیں، جلدی کر، معاف کر دے، بیٹا یہ نا، کوئی بات نہیں، گستاخ تھوڑی ہے، محمد کا دیوانہ، محمد کا صحابی ہے۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں ہنجو آ گئے، رو کے کہنے لگے صدیق تیری بات نبی نے نہ ٹھکرائی، میں کیسے ٹھکراؤں؟ یار غار کے اندر تیری بات اللہ نے نہ ٹھکرائی، میں کیسے ٹھکراؤں؟ پتا کرنا کیا کہ بیٹے کو معاف کر دے، کہ تیری آواز پر لبیک کہوں گا، تیری ہاں میں ہاں ملاؤں گا، لیکن اتنی بات بتا، میری جگہ تو کھڑا ہوتا اور اس کی جگہ تیرا بیٹا کھڑا ہوتا، اگر تیرے گھر کے اندر تو نبی کی حدیث سناتا اور تو تیرا بیٹا اس پہ اگر کہہ دیتا، بتا پھر تیرا کیا عمل ہوتا؟ حضرت عمر نے رضی اللہ عنہ کہنے لگے میری ابھی ہوٹ نہ جڑے، صدیق نے یوں کر کے تلوار نکالی، ہوا میں لہرائی، فرمایا عمر تو نے تو گھر سے نکال دیا، صدیق اپنے بیٹے کو دنیا سے نکال دیتا۔ جملہ کہتے ہو نبی کی بات پر اگر مگر ہو جائے، جب کہہ دیا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ، جو نبی نے اسے لے لو، جس چیز کو منع کر دے خبردار، دیکھنے کی اجازت کوئی نہیں۔ پھر میرے عزیزوں بتاؤ لڑائی بڑھتی ہے کہ نہیں بڑھتی؟ جو دروازے پر آ کے ملا اسے لیتے کوئی نہیں، جس کو لینے سے منع کیا اس کے پیچھے میں اور آپ سارے بھاگتے پھر رہے۔ پھر بتاؤ برکتیں کہاں سے آئے گی، رزق کی فراوانیاں کہاں سے آئے گی، پھر صحابہ کی غلامی کہاں سے آئے گی، ختم نبوت سے عشق کہاں سے آئے گا، اللہ کی محبت پر قربان ہونے کے لیے جذبات کہاں سے آئے گا؟ میرے عزیزوں پھر اپنے آپ کو، اپنی چال کو، اپنی ڈھال کو، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو اللہ اکبر بدلنا پڑے گا۔ وہ کیسے بدلنا پڑے گا؟ اللہ اکبر، اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضوں میں اپنے آپ کو ویسا ہی ڈالنا پڑے گا، چہرے میں، صورت میں، لباس میں، کردار میں، دسترخوان میں، کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، جاگنے میں صرف نام کا غلام رسول نہیں بلکہ کردار کا بھی غلام رسول بننا پڑے گا۔ جب غلام رسول بن جائیں گے تو خوشحالیاں پاکستان میں آئیں گی، برکتیں آئیں گی رزق کے اندر، اللہ کی قسم ایٹمی طاقت بھی مضبوط ہوگی، مالی فراوانی بھی آئے گی، بجلی کی پریشانی ختم ہو جائے گی، گیس کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ بس اس وقت گستاخ رسول بنے، اس نے سارے نظام کو ختم کر کر دیا۔ جب غلام رسول بنے گے تو سارا نظام ویسے بحال ہو جائے گا۔ رب اکبر کی قسم ہے پھر پاکستان دنیا کے افق پر چمکائے گا، اس کا سبزی لالی پر جب پوری دنیا پہ حکمرانی کرے گا۔ آج مسلمان جو کشکول لے کر دنیا کے آگے بھیک مانگ رہے ہیں، اگر یہ قرآن ایمان والی زندگی گزارے گا تو دنیا اس کے قدموں میں نظر آئے گی، پاکستان خوشحال نظر آئے گا۔ اس کے لیے جدوجہد کرنی ہے، ہم نے نسلوں کو نہیں بدلنا، ہم نے حکومتوں کو نہیں بدلنا، ہم نے عقلوں کو نہیں بدلنا، ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ ابتدا میں نے فلانی مسجد سے نہیں کرنی، ابتدا میرے مسجد کے اندر پڑھنے والے بچوں سے نہیں کرنی، ابتدا میرے نمازیوں سے نہیں کرنی، ابتدا میں نے اپنے آپ سے کرنی ہے۔ شیشے کے آگے دیکھ کر شکل کو سنوارا جاتا ہے، اپنی زندگی کو حضور کے کردار کے آئینے کے سامنے کھڑا کرو۔ جب زندگی کا رخ بدل جائے گا، خدا پاک کی قسم حکومت والے بھی تابع ہو جائیں گے، حکمران بھی تابع ہو جائیں گے، پھر ملک بھی خوشحال ہو جائے گا۔ جب بندہ خدا کا فرما بردار مصطفیٰ کا تابع دار ہو جائے گا، پھر یہ کردار میں بھی اعلیٰ ہو جائے گا، اپنی نسل گفتار میں بھی اعلیٰ ہو جائے گا۔ تو کیا خیال ہے؟ بدلے اپنے آپ کو، بدلے اپنے آپ کو، تو پھر سارا مجمع سے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے اور نیت کرے، اپنے گناہوں پر نادم ہو اور نیکی والی زندگی کی طرف اللہ سے ہاتھ پھیلا کے مانگے، اور گناہوں پر رو کر خدا کو دکھائے، اور زبان سے 3 مرتبہ زبان سے جملہ کہے، پہلی مرتبہ زور سے بولو یا اللہ میری توبہ، پھر بولو یا اللہ میری توبہ، پھر بولو یا اللہ میری توبہ۔ آپ یقین جانے اگر سچے دل سے ہم نے یہ کہا تو مان لو کہ اس نے بھی توبہ قبول کر لی اور معاف فرما دیا ہے۔ بس دعا کرو اس توبہ پر استقامت بھی رہے اور گناہوں والی زندگی سے نفرت رہے۔ نیت کرو 5 وقت کی نماز انشاءاللہ پابندی سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ، عقل میں، شکل میں، صورت میں، سیرت میں، کردار میں، شادی میں، بیاہ میں، غمی خوشی میں غلام رسول بنے گے تو انشاءاللہ قرآن والی زندگی کو پڑھیں گے بھی، گھر میں بھی لائیں گے، زندگیوں میں لائیں گے انشاءاللہ، ختم نبوت کا کام کریں گے، صحابہ کی چوکیداری کریں گے انشاءاللہ، تبلیغ کے کام میں مان جان صلاحیت لگائیں گے تو انشاءاللہ پوری دنیا کے اندر اسلام کا پیغام لے کے جائیں گے تو انشاءاللہ، انشاءاللہ مدارس مساجد کی ترقی کا کام کریں گے تو انشاءاللہ، مال میں بھی دعاؤں میں انشاءاللہ مدارس کا قرآن کی ترقی کا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔